بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کسی مرد کی اور صحت مند مرد کی لچکیلی چال ہر ایک کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ اگر تمہارے آدمی میرے سوالوں کے جواب اثبات میں دیتا ہے تو یوں سمجھ لو کہ تمہارے آدمی کے قاتل کی گردن تمہاری گرفت میں ہے۔ تو پھر چلو۔ وہ میرا بازو تھام کر اضطراری انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ انتظار کس بات کا ہے؟ ابھی اس سے پوری معلومات حاصل کیے لیتے ہیں۔ اگر حملہ آور میرے ہاتھ آ گئے تو مجھے چین آ جائے گا۔ ہمارا پیشہ ایسا ہے کہ ہم ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ موت کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر اپنے مقصد اور زندگی کے لیے لڑنا ہی ہمارا مشن ہے۔ ہمارے لیے جان و مال کے نقصانات معمول میں شامل ہیں، لیکن اس بار میرے آدمی مقابلے کے بغیر مکاری کا نشانہ بنائے گئے ہیں۔ اسی خلش نے میرا خون کھولایا ہوا ہے۔ اگر تم بے مقصد اشاروں کی مدد سے میرے مجرموں تک پہنچ سکو تو یہ ایک کمال ہوگا۔ اول خان اول درجے کا محب وطن اور جذباتی شخص تھا۔ وہ جذباتی نہ ہوتا تو اسپیشل ٹاسک فورس میں پرخطر روزی کمانے کے بجائے کسی شاندار شہری میں دفتر میں کرسی توڑ کر دنیا جہان کی آسائشیں سمیٹ رہا ہوتا۔ اپنے آدمیوں کے لیے اس کی بے چینی اور خلش قابل فہم تھی۔ میں ناشتے کا انتظار کیے بغیر اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گیا۔ ہمارے مڑتے ہی غزالہ ناشتے کی ٹرالی لے کر باورچی خانے سے نکل آئی اور حیرت سے بولی، ارے آپ دونوں ناشتہ کیے بغیر کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اتنی محنت سے گرم گرم انڈے اور ٹوسٹ فرائی کیے ہیں، ناشتہ کر کے چلیں گے۔ اول خان نے غزالہ کا دل رکھنے کے لیے دھیرے سے کہا۔ رات بھر کی بیداری کے بعد میں بھی معقول اور بھاری ناشتے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں۔ غزالہ پیٹ کی ضرورتوں کا ہر وقت خیال رکھتی ہے۔ میرا خیال تھا کہ غزالہ نے مشکل سے ہی کمر سیدھی کی تھی، مگر ہم دونوں کی خدمت کرتے ہوئے اس کا چہرہ یوں شاداب اور شگفتہ تھا جیسے اس کی زندگی کا محور ہی وہی رہا ہو۔ مجھے یہ فکر بھی دامن گیر تھی کہ 9 بجے ویرا کا تیسرا فون آنے والا تھا۔ سلطان شاہ شاید نیند کی وادیوں میں کھویا ہوا تھا۔ گھر میں صرف غزالہ ہی تھی۔ اگر ویرا سے پہلے جان فون پر موجود ہوتا تو وہ پریشان ہو سکتی تھی۔ میں جلدی ناشتے میں مصروف ہو گیا تاکہ 9 بجے سے پہلے اسپتال سے گھر واپس کا امکان پیدا ہو سکے۔ ہم تمہارے فون پر 10 بجے تک آبزرویشن لگا دیا جائے گا۔ اول خان نے نیپکن سے اپنے ہاتھ صاف کرتے ہوئے مجھے مطلع کیا۔ اگر ویرا 2 گھنٹے کے وقفے سے فون کرتی رہی تو دوپہر تک کوئی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اس سے 7 بجے بات ہو چکی ہے، اب 9 بجے اس کا فون آئے گا۔ غزالہ نے کہا۔ میں یہ سوچ کر لرز اٹھتا ہوں کہ اگر راس المیڈا ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا اور ویرا بھی اغوا ہو جاتی تو اس بیچاری کا کیا حشر ہوتا۔ غنیمت ہے کہ اب وہ حیوانی تشدد سے بچی ہوئی ہے۔ اول خان بولا، تم نے اس فلیٹ پر اپنے آدمی تو مامور نہیں کیے ہیں؟ مجھے اچانک ہی وہ بھولی ہوئی بات یاد آ گئی۔ میں نے تم سے بات ہوتے ہی رات کو 3 آدمی ادھر روانہ کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک ملنگ کے روپ میں سامنے والے درخت کے نیچے ڈیرا لگائے بیٹھا ہے۔ انہوں نے ادھر کا رخ کیا تو واپس نہیں جا سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ہم سے خوفزدہ ہے، میں نے اعتماد سے کہا۔ اول خان کی استفسار پر میں نے اسے اپنے اعتماد کا سبب بتایا تو وہ اس دلچسپ صورتحال سے خاصا محظوظ ہوا۔ ہم جان سے خائف تھے کہ وہ ہمارے فون نمبر کے سہارے فلیٹ پر کوئی بڑا حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ہم سے خوفزدہ تھا کہ ہم اسے حملے پر اکسا کر پکڑنے یا مارنے کی سازش کر رہے ہیں۔ دشمن کسی وقت بھی کوئی چال چلنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اول خان نے پوری بات سننے کے بعد کہا، بہتر یہ ہے کہ جان کی سرکوبی ہونے تک میرے آدمی یہاں موجود رہیں اور ضرورت کے وقت اب کام آ سکیں۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی ہم اسپتال جانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اپنی گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اول خان نے مجھے اس بارش اور گندے مجذوب کے بارے میں بتایا جو ایک درخت کے نیچے بے خبری کے عالم میں براجمان تھا۔ اول خان کا زخمی کارندہ جناح اسپتال میں زیر علاج تھا۔ اسے الگ کمرے میں ڈالنے کی بجائے اسپتال کے جنرل سرجیکل وارڈ میں ایک بستر دیا گیا تھا۔ اس طویل حال میں تقریباً سارے بستر آباد تھے اور اکثر بستروں پر ایسے مریض موجود تھے جنہیں دیکھ کر رواں کانپ اٹھتا تھا۔ کیا اسے کوئی پرائیویٹ کمرہ نہیں مل سکتا تھا؟ میں نے حال میں سے گزرتے ہوئے پوچھا۔ یہ سرکاری اسپتال ہے۔ اول خان کی آواز غیر ارادی طور پر تلخ ہو گئی۔ جنرل وارڈ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اور طبی عملہ موجود رہتا ہے۔ الگ کمروں میں رہنے والے مریض گھنٹوں ان کی صورت دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ عملے کی کمی اور احساس ذمہ داری کے فقدان کی وجہ سے علاج کے لیے جنرل وارڈ ہی بہتر ہے۔ آرام
آرام کرنا ہو تو ہوٹلوں کے کمرے اسپتال سے کہیں بہتر ہوتے ہیں۔ اول خان کا آدمی اسپتال کے سفید لباس میں بستر پر دراز تھا۔ اس نے بستر سے اٹھ کر پھیکی مسکراہٹ سے اسے سلام کیا۔ اس کے پیٹ اور سینے کے نچلے حصے پر موٹی ڈریسنگ نظر آ رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے شاید فورس ہی کا ایک آدمی وہاں موجود تھا۔ رپورٹیں آ گئی ہیں، زخمی نے کمزور آواز میں کہا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ زخم خطرناک نہیں ہے، زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے کمزوری بڑھ گئی ہے۔ کل صبح گولی نکالنے کے لیے آپریشن ہوگا تو خون بھی چڑھایا جائے گا۔ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چند روز میں تم اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اول خان نے اس پر جھک کر دھیمی آواز میں کہا۔ حملہ آوروں کی راہ پر لگ گئے ہیں، وہ جلد ہی اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے۔ وہاں گفتگو میں وہ احتیاط ناگزیر تھی کیونکہ قطار میں لگے ہوئے بستروں کا درمیانی فاصلہ اتنا کم تھا کہ کہیں بھی ہونے والی بات آس پاس کے مریض سن سکتے تھے۔ بس سر، مجھے افسوس ہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا۔ ہم دونوں ضرورت سے کچھ زیادہ ہی بے فکر ہو گئے تھے کہ دشمن کو ہماری بے خبری میں وار کرنے کا موقع مل گیا۔ میں زندگی بھر خود کو سرور کی شہادت کا ذمہ دار سمجھتا رہوں گا۔ اس کے بیوی بچوں کے بارے میں سوچ کر میری شرمندگی اور بڑھ رہی ہے۔ زیادہ سوچو اور نہ زیادہ باتیں کرو۔ اول خان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ سرور کی شہادت اسی طرح لکھی گئی تھی، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ ہم اسی بارے میں کچھ اور باتیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سر، آپ کتنے مہربان ہیں، بالکل سگے باپ کی طرح۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر برائے ہوئی آواز میں بولا۔ آپ کی یہ محبت اور مہربانی ہی ہمیں بار بار دشمن سے لڑنے کا نیا حوصلہ دیتی ہے۔ میرے پیٹ میں گولی نہ لگی ہوتی تو میں خود بھی آپ کے ساتھ سرور کے قاتلوں کی تلاش میں نکلتا۔ آپ حکم کریں، میں آپ کی ہر بات کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دوں گا۔ سرور میرا بھائی تھا، ہم 9 برس سے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ اس کے قاتلوں کو سزا دلوانا میرا فرض ہے اور میں اس فرض کو ہر حال میں پورا کروں گا۔ میں اس زخمی سے گہری ہمدردی محسوس کر رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چرب زبان نہ ہونے کے باوجود زیادہ بولنے کا عادی تھا اور اس کی یہ عادت میرے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ ڈینی کو تم سے چند سوال پوچھنا ہے۔ اول خان نے یہ کہہ کر میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ تہہ خانے میں حملہ کرنے والے تینوں آدمیوں کے چہروں پر رومال بندھے ہوئے تھے۔ میں نے تائید طلب لہجے میں پوچھا۔ جی صاحب۔ اسے میرے پہلے سوال کی عمومی نوعیت پر قدرے حیرت ہوئی تھی، مگر ان کی آنکھوں سے اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا جسے تم نے ضرور دیکھا ہوگا۔ دیکھا تھا مگر بس پل بھر کے لیے۔ ان میں سے کسی کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ ان میں سے کوئی گورا چٹا نوجوان بھی تھا؟ میں نے پر امید لہجے میں پوچھا۔ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ وہ نوجوان تھا یا ادھیڑ عمر، لیکن آگے آنے والے کا رنگ گورا تھا، اس کی چال بگڑی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح لچک لچک کر سیڑھیاں اتر رہا تھا جیسے اس کے کولے کی ہڈی میں تکلیف ہو۔ اس کے جواب پر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ میرا ابتدائی اندازہ درست ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لچکیلی چال والے اس گورے آدمی کے بارے میں اپنے ذہن پر زور دے کر اور باتیں بھی یاد کرنے کی کوشش کرو، وہ پکڑا گیا تو یوں سمجھو کہ تینوں مجرم اول خان کے ہاتھ آ سکتے ہیں۔ وہ فوراً کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھیں پر خیال انداز میں چھت پر جم گئی تھی جیسے وہ اپنے ذہن پر تہہ خانے کا خونی منظر تازہ کر رہا ہو۔ پھر وہ رک رک کر بتانے لگا۔ وہ کافی تگڑا اور لمبا تھا۔ اس کے کھلے ہوئے گریبان میں ایک سنہری چین جھول رہی تھی اور شاید اس کی انگلیوں میں کئی انگوٹھیاں، چمکدار انگوٹھیاں بھی تھیں۔ اس سے آگے کوئی اور بات مجھے یاد نہیں آ رہی۔ انہوں نے آتے ہی ہم پر فائر کھول دیا تھا۔ کچھ دیکھنے یا سننے سے پہلے ہی میں گر گیا تھا۔ پیٹ میں گولی لگنے سے پہلے کئی گولیوں نے مجھے زخمی کر دیا تھا۔ تم نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے تعریفی لہجے میں کہا۔ اب قاتل گرفت سے نہیں بچ سکیں گے۔ میں نے کراچی کے بازار حسن سے ساگا کا سراغ حاصل کر کے اس کے زخمی ہونے تک کی کہانی کم و بیش اپنے تمام ساتھیوں کو سنائی تھی، جس میں صرف ان اہم کرداروں کا ذکر شامل تھا جن کا ساگا سے براہ راست یا گہرا تعلق تھا۔ وہاں میں نے مزید جو کچھ دیکھا یا سنا وہ شاید میرا اپنا مشاہدہ تھا جس کا ذکر میں نے گول کر دیا تھا۔ ساگا کی اس کہانی میں زمرد بھائی عرف ڈیرے دارنی نادیہ عرف شمیہ اور خود ساگا کا تفصیلی ذکر آتا تھا۔ باقی کرداروں کا ذکر محض دلالوں کے طور پر آیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ اس وقت میری نظروں میں سنی، جوی، علم دین اور فخرو وغیرہ اس بازار میں صنم گری اور جسم فروشی کرنے والی لڑکیوں اور عورتوں کے بے ضمیر دلال تھے اور اسی وجہ سے کسی تفصیلی رائے زنی کے حقدار نہیں تھے۔ اول خان نے اپنے ابتدائی باتوں میں لچک کر چلنے والے ایک مجرم کا حوالہ دے کر میرے ذہن کے کئی بند دریچے کھول دیے تھے۔ سنی اسی بازار کے گناہوں میں پیدا ہونے والی اور پرورش پانے والا ایک گورا چٹا صحت مند اور خوبرو نوجوان تھا جسے اس بازار کی بود و باش اور معاشرت نے مکمل مرد رہنے دیا تھا۔
اور نہ ہی وہ اپنی فطری ساخت کو خیر بات کہہ کر عورت کا روپ دھار سکا تھا۔ وہ جو کچھ بھی تھا اپنے حال میں مگن تھا۔ اس نے اپنی ذات کے تضادات کو چھپانے کے لیے تیسری جنس کا سوانگ رچانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ جاہل مگر کڑیل نوجوان عورتوں میں پلنے بڑھنے کی وجہ سے بہت سی زنانہ عادتوں میں مبتلا تھا۔ اس کی بول چال کا لب و لہجہ بھی عورتوں جیسا تھا، جو خالص مردانہ آواز میں بہت اجنبی اور عبرت انگیز محسوس ہوتا تھا۔ صحت مندی کے باوجود اس کے بدن میں نسوانی نرمی اور گداز موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی کمر کو بل دے دے کر انتہائی لچکیلے نسوانی انداز میں چلتا تھا۔ اس کی یہ آخری خرابی اتنی نمایاں تھی کہ میرے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ ساگا کے معاملے میں بظاہر اس کا کردار نہ ہونے کے برابر تھا۔ میرے مذاکرات جوی اور اس کے دو ساتھیوں سے ہوئے تھے۔ مجھ سے رقم بھی انہوں نے ہی اینٹھی تھی اور پھر آخر میں سنی کو کوئی معمولی سا لالچ دے کر مجھے ڈیرے دارنی کے نئے ٹھکانے پر پہنچانے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ گارڈن ایسٹ میں ڈیرے دارنی نے بھی سنی کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ اسے اپنے بلاؤز میں سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر برآمدے میں سے ہی رخصت کر دیا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں سنی کا کردار قابل رحم ضرور تھا، لیکن کسی بھی اعتبار سے قابل ذکر نہیں تھا۔ اول خان کی باتوں سے میرے ذہن میں سنی کی لچکیلی چال کا تصور ابھرا، تب بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ تعلیم اور مناسب صحبت سے محروم وہ بے تقیر نوجوان کوئی بڑا جرم کرنے کی ہمت کر سکتا ہے۔ لیکن سراغ پھر سراغ ہوتا ہے۔ میں مزید وضاحت کے لیے اسپتال پہنچا تو والدت کے چشمدید گواہ کا ہر لفظ چیخ چیخ کر سنی کا نام دہرا رہا تھا۔ میرے لیے وہ حیران کن صورتحال تھی۔ بادی النظر میں حقیر بے ضرر بلکہ نکارہ نظر آنے والا ایک شخص اچانک ہی 100 نفری گروہ کے سربراہ اور شفاق قاتل کا روپ دھار چکا تھا۔ مزید پراسرار بات یہ تھی کہ سنی مجھے ڈیرے دارنی کے برآمدے میں چھوڑ کر الٹے قدموں واپس چلا گیا تھا۔ وہاں جو کچھ ہوا اس کے جانے کے بعد ہی ہوا۔ سوال یہ تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ ہم لوگوں نے ساگا کو اسپتال سے نکال کر نادرا کے مکان میں منتقل کر دیا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ سنی در حقیقت وہ نہیں تھا جو نظر آتا تھا۔ اس کے باطن میں کوئی خبیث اور شفاق مجرم پوشیدہ تھا، جو اپنی سادہ لوئی سے لوگوں کو فریب دے کر بڑے مجرمانہ مقاصد کے لیے مصروف عمل تھا۔ اول خان استفسار طلب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستگی سے کہا، آؤ اب باہر چل کر باتیں ہوں گی۔ تمہارے مجرم میں سے ایک کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ وہ کون ہے؟ تم کس پر شبہ کر رہے ہو؟ اسپتال سے باہر نکلتے ہوئے اول خان نے پوچھا۔ بات شبے سے بڑھ کر اب یقین تک پہنچ چکی ہے، میں نے فکر مندی کے ساتھ کہا۔ لچکیلی چال والا شخص بازار حسن کا ایک عجیب و غریب نوجوان ہے، جو مرد ہوتے ہوئے بھی زنانہ عادات میں مبتلا ہے۔ اسے دیکھ کر تم سوچ بھی نہیں سکو گے کہ وہ کسی پر ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میرے آدمی کو غلط فہمی ہوئی ہو یا تم اس کے جوابات سے غلط نتائج اخذ کر رہے ہو۔ اول خان نے بے چینی سے کہا، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں فوراً اس بہروپیوں کو پکڑ لینا چاہیے۔ کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ چند کڑیاں غائب ہونے کے باوجود حقائق کی بہت سی کڑیاں مل رہی ہیں۔ بازار حسن سے ساگا کا تعلق بہت پرانا اور گہرا ہے۔ وہ نادیہ کو وہیں سے اٹھا کر شرفا کے علاقے میں لایا ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ اس علاقے کا بچہ بچہ اس کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سنی نے اس کے ایسے ہی کسی احسان کا بدلہ اتارنے کے لیے خون ریزی کی ہو۔ گاڑی میں گھر کی طرف واپس لوٹتے ہوئے میں نے اسے سنی کے بارے میں ہر وہ بات بتا ڈالی جو میرے مشاہدے میں آ چکی تھی، یا پھر واقعات اس کی گمازی کر رہے تھے۔ میری باتوں نے اسے بھی حیران کر دیا۔ اس نے کئی بار یہ خیال ظاہر کیا کہ کہیں سنی دوہری شخصیت کا کوئی بگڑا ہوا نفسیاتی کیس نہ ہو، مگر میں نے اس کی اس رائے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں سنی سے مل کر ہی کوئی فیصلہ کن رائے قائم کر سکتا تھا۔ واپسی میں کافی تیزی دکھانے کے باوجود ہم 9 بجے گھر نہیں پہنچ سکے۔ ہماری متوقع واپسی کے پیش نظر غزالہ نے سلطان شاہ کو بیدار کر دیا تھا۔ 9 بجے ویرا کا فون آیا تو سلطان شاہ نے ہی اس سے بات کی تھی۔ اس مرتبہ ویرا نے جلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ بے یقینی کی حالت میں اس کے لیے وقت گزارنا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے تبادلے کے بارے میں جلد از جلد کوئی فیصلہ کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ آزادی کی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکے یا پھر باعزت موت کو گلے لگا لے۔ میں وہ تفصیل سن کر مسکرا دیا۔ میری دانست میں ویرا نے وہ باتیں جان کو سنانے کے لیے کی تھی، ورنہ وہ جانتی ہی تھی کہ ہم اس کی آزادی کے لیے سار توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ سنی کو کہاں بلوایا جائے؟ سلطان شاہ کی بات ختم ہونے کے بعد اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ نادرا کا مکان ہی بہتر رہے گا۔ میں نے چند ثانیوں تک سوچنے کے بعد دھیمے سے کہا، وہ گھر ان لوگوں کا دیکھا ہوا ہے، وہ بہت بے خوف اور خطرناک معلوم ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ وہاں پہنچ جائیں اور سنی کے زبان کھولنے سے پہلے ہی محاذ آرائی کا سلسلہ چھڑ جائے۔ ایک طرف ویرا کا قصہ چل رہا ہے اور دوسری طرف سنی کی نشاندہی ہو چکی ہے۔ اگر سنی کو اسٹیشن 4 بھیج دیا
دیا گیا تو ہم شہر کے معاملات پر پوری توجہ نہیں دے سکیں گے. تم یہاں مامور کیے ہوئے تینوں آدمیوں کو ہٹا کر ڈیری پر مامور کر دو. وہ آئے تو انہیں بھی دیکھ لیا جائے گا. اس بار تم بے خبر نہیں, بہت باخبر ہو. میری خواہش تھی کہ میں خود ہی نیپیر روڈ جا کر سنی کو پکڑ کر لاتا, لیکن اول خان نے سختی سے میری ہی مخالفت کی. اس کا کہنا تھا کہ جس بازار میں سنی جیسے صورت حرام قاتل پل رہے ہوں وہاں آدمی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا. ساگا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی بنا پر میرا وہاں پہچانا جانا یقینی تھا. میں ایک بار ان بے ضمیر بدماشوں کے نرگے میں پھنس جاتا تو معاملات کافی طول پکڑ سکتے تھے. بہتر یہی تھا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کے 2 اجنبی چہرے وہاں جاتے اور کسی بھی بہانے سے سنی کو اس کے محلے سے نکال کر نادرا کے غیر آباد مکان میں پہنچا دیتے. اول خان سے سنی کے بارے میں میری اتنی تفصیلی باتیں ہو چکی تھی کہ اسے اپنے آدمیوں کو سنی کے کوائف سمجھانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی. اس نے انہیں فوری طور پر روانہ ہونے اور سنی کو پہلی فرصت میں ڈیری پر پہنچانے کی واضح ہدایت کی تھی. اس دوران میں غزالہ اور سلطان شاہ کو ہماری گفتگو سے نئے واقعات کا علم ہو چکا تھا. غزالہ کو ایسے علاقوں کے رہنے والوں کے چال چلن اور کردار کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا, اس لیے اس نے سرگرمی سے باتوں میں حصہ نہیں لیا. مگر سلطان شاہ بار بار حیرت کا اظہار کر رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ گانے بجانے والیوں کے رذیل طبقے کے مرد انتہائی بزدل اور بودے ہوتے ہیں. خون خرابہ تو بڑی بات ہے, وہ اپنا دھندا خراب ہونے کے خوف سے دنگا فساد سے بھی کوسوں دور بھاگتے ہیں. ایسے ماحول میں پلے ہوئے کسی لڑکے نے اگر ساگا کو آزادی دلانے کے لیے انسانی خون بہایا تھا تو یہ بازار حسن کی تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ بھی قرار دیا جا سکتا تھا. ہمارے سامنے جو معلومات تھیں ان پر کام کا آغاز ہو چکا تھا اور ہمیں ان کے نتائج کا انتظار کرنا تھا. اول خان پچھلے روز سے اپنے گھر نہیں جا سکا تھا. اس عارضی تعطل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور کہا میں کچھ وقت گھر پر گزارنے کے بعد اسٹیشن 4 ہی چلا جاؤں گا. وہاں روزمرہ کا کافی کام جمع ہو گیا ہے. ہاں, سلطان شاہ نے حیرت سے پوچھا تو ایس ٹی ایف آج کل راس المیڈا کی سرکوبی کے علاوہ کوئی اور کام بھی کر رہی ہے؟ میرے لیے یہ اطلاع خاصی تعجب خیز ہے. اسپیشل ٹاسک فورس ایک ملک گیر تنظیم ہے. اول خان نے گمبھیر سنجیدگی سے جواب دیا. ہمیں ہر روز دوسرے علاقوں سے ملنے والی رپورٹوں کی روشنی میں اقدام کرنے ہوتے ہیں, پھر ہم اپنی روٹین رپورٹیں باقاعدگی سے اوپر والوں کو بھیجتے ہیں. میرے بیشتر آدمی دن بھر کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے ہیں. تم کئی بار اپنے آدمیوں کے فارغ ہونے کا ذکر کر چکے ہو, سلطان شاہ نے کہا. یہ ایک زو معنی جملہ ہوتا ہے. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب آدمیوں کی مصروفیات ناگزیر نہ ہو اور انہیں ان کے فرائض سے ہٹا کر کہیں اور معمور کرنے کی گنجائش موجود ہو. پھر بھی کبھی تو تمہارے آدمی بیکار رہتے ہوں گے, سلطان شاہ نے اصرار کیا. سسٹم میں بیکار رہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب دوسرے کام نہیں ہوتے تو صفائی زمین ہموار کرنے یا پھر نئی کیاریاں بنانے کا کام شروع کر دیا جاتا ہے. فلسفہ یہ ہے کہ بیکار انسان کا دماغ شیطان کا کارخانہ ہوتا ہے اور وہ بہت آسانی سے تخریبی راہوں پر نکل جاتا ہے. اسے فارغ نہ رہنے دو. یہی بات ملک کے لاکھوں بے روزگار نوجوانوں پر بھی لاگو کی جا سکتی ہے. بالکل, اول خان نے پرزور لہجے میں کہا. یہ ایک آفاقی اصول ہے اور ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تم دیکھ لو, بے روزگاری کے ساتھ ملک بھر میں اخلاقی اور معاشرتی جرائم کی رفتار بھی روز افزوں ہے. تو کیا ایس ٹی ایف کا ڈسپلن ان لوگوں پر نافذ نہیں کیا جا سکتا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اس کے لیے نیت کا پرخلوص ہونا ضروری ہے. یہ لمبی باتیں ہیں, کبھی فرصت کے وقت ہوں گی. اس وقت میں جا رہا ہوں. اپریٹس پر تم لوگ ہر وقت مجھ سے رابطہ کر سکو گے. کوئی نئی بحث شروع ہونے سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر نکل گیا. غزالہ کھانے کی تیاری کے لیے کچن میں گئی تو سلطان شاہ نے میرے قریب سرک کر رازدارانہ لہجے میں کہا تم نے سنی کے کردار کو ایک پہیلی کیوں بنایا ہوا ہے؟ اسے صاف صاف ہجڑا کیوں نہیں کہتے؟ وہ ہجڑا نہیں ہے. میں نے اسی رسانیت سے جواب دیا. وہ مرد بنا رہنا چاہتا ہے, مردانہ لباس پہنتا ہے, مگر اس پر نسوانی عادات کا گہرا غلبہ ہے. یہاں کون ہے جس کے سامنے میں کھلی کھلی باتیں نہیں کر سکتا؟ میں سمجھ رہا تھا تم غزالہ کی وجہ سے تکلف کر رہے ہو. وہ مایوسی سے بولا. غزالہ اب کماری لڑکی نہیں, ایک شادی شدہ عورت اور میری بیوی ہے, اور اس سے کیا تکلف؟ پھر تو اس مخلوق کو دیکھنا ہی پڑے گا. در حقیقت وہ کیا شے ہے؟ اسے دیکھ کر تمہیں صدمہ ہوگا. ایسا وجیح آدمی ایسی شرمناک کمزوریوں کا شکار ہے. سلطان شاہ میں خاص بات یہ تھی کہ وہ اپنے مشاہدوں سے زیادہ میرے تجربات سے بہت کچھ سیکھنے کا آرزومند رہتا تھا. یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر باتوں میں مجھ سے الجھتا رہتا تھا اور کرید کر ایسے سوالات کرتا تھا کہ بعض اوقات میں چڑ جاتا تھا. اس وقت بھی وہ ایسے ہی موڈ میں نظر آ رہا تھا. میں اسے جواب دے کر اکتاہٹ کی منزل پر پہنچا ہوا تھا. فون کی گھنٹی بجی اور میری جان چھوٹ گئی. میں نے ریسیور اٹھایا تو جان کی آواز سن کر چونک پڑا. غیر ارادی طور
پر میری نظریں وال کلاک کی طرف اٹھ گئیں۔ وہاں سوئیاں 10:35 کا اعلان کر رہی تھی۔ تم نے قبل از وقت فون کیسے کر لیا؟ میں نے اس کی ہیلو کے جواب میں حیرت سے پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ اب میں تمہاری عائد کی ہوئی شرط کی پابندی نہیں کر سکوں گا۔ کیوں؟ میں نے کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ تم کو وعدے کی پابندی کرنی ہوگی۔ ہر کال کے بعد 2 گھنٹے تک انتظار کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ شام تک میں ڈال ہو جاؤں گا۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وعدہ خلافی ہوئی تو راز المیڈا عطاب میں آ جائے گا۔ اب مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ اس کے لہجے میں جھوٹ کی آمیزش نہیں تھی۔ میں اس تبدیلی پر حیران رہ گیا، مگر میں نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے سکون سے پوچھا، ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے جس نے تمہیں راز المیڈا سے متنفر کر دیا ہے؟ میں پیسے کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ مجھے کسی اور ذریعے سے رقم مل جائے تو مجھے اس کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے تم نے راز المیڈا کے دشمنوں سے گٹھ جوڑ کر فیصلہ کر لیا ہے۔ اس سرزمین پر تمہارے سوا اس کا کوئی دشمن نہیں ہے، جبکہ تمہارے بے شمار دشمن ہیں۔ کھل کر بات کرو۔ میرے دشمن راز المیڈا کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں۔ میں تمہیں آج رات 10 بجے تک کا وقت دے رہا ہوں۔ 10 بجے تک تم نے فیصلہ نہیں کیا تو میں ویرا کو بیچ دوں گا۔ پھر تم عمر بھر راز المیڈا کی خدمت کرتے رہنا۔ اگر تم میری معلومات میں تھوڑا سا اضافہ کر سکو تو مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری طرف سے پوری رازداری کے باوجود باخبر لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ راز المیڈا مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے اور ویرا میرے قبضے میں ہے۔ کچھ لوگ ہر قیمت پر ویرا کو حاصل کرنے کے خواہاں ہیں۔ میرا اندازہ ہے میں اس سودے سے $15-20 ملین حاصل کر سکتا ہوں۔ اتنی رقم سے میں اپنی ساری زندگی عیش سے گزار سکتا ہوں۔ مجھے کسی کی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر تم مجھے مزید مہلت کیوں دے رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں قیدیوں کے تبادلے میں تو تمہیں $20 بھی نہیں مل سکیں گے۔ شاید یہ تمہاری کوئی نیا فراڈ ہے۔ یہ خبریں کسی سے پوشیدہ نہیں رہیں گی اور جلد یا بدیر راز بھی آزادی حاصل کر لے گا۔ میں نے ویرا کا سودا کر لیا تو وہ میرے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ میں منظر عام پر رہ کر اپنی مرضی سے اپنی دولت خرچ نہیں کر سکوں گا۔ تبادلے کی صورت میں وہ عمر بھر میرا احسان مند رہے گا کہ میں نے اس کی خاطر اتنی بڑی پیشکش ٹھکرا دی۔ وہ نہ صرف مجھے انعام دے گا بلکہ میرا معاوضہ بھی بڑھا دے گا جو میں عمر بھر وصول کرتا رہوں گا۔ یہ خیالی منصوبے ہیں۔ وہ بہت کینہ پرور اور خود غرض انسان ہے۔ تمہیں پتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں ابھی اسے بتاتا ہوں کہ تم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو۔ فون پر اس کی زہریلی ہنسی کی آواز ابھری۔ پھر اس نے کہا، اسے بتانا کافی نہیں ہوگا۔ اس کی کینہ پروری کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے تمہیں اس کو رہا بھی کرنا ہوگا، اور میں یہ کہہ کر اپنی جان بچا لوں گا کہ یہ اس کی رہائی کی ایک ترکیب تھی جو کامیاب رہی۔ تم اسے مار دو گے تو میری زندگی بہت سہل ہو جائے گی، ورنہ مجھے $20 ملین کے ساتھ نیپال یا تبت میں اپنی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تم میرے دوست نہیں، بدترین دشمن ہو، لیکن یہ حالات کی ستم ظریف ہی ہے کہ اب میرے فیصلے کا انحصار تمہارے فیصلے پر ہے۔ میں ان تبدیلیوں کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے سوچ کر سخت لہجے میں کہا، تم نے مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دی تھی، اسے برقرار رکھنا ہوگا، ورنہ راز المیڈا سے پہلے میں تمہاری زندگی جہنم بنا دوں گا۔ تمہارے لیے ویرا بہت اہم نہیں ہے، میرے لیے راز المیڈا اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ بھول جاؤ کہ ہمارے درمیان ان دونوں کے تبادلے کی کوئی بات ہوئی تھی۔ تم اپنے قیدی کو مار دو، میں اپنی قیدی کو سودا کیے لیتا ہوں۔ میرے ساتھ تم بھی ہمیشہ سکھی رہو گے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ راز المیڈا تمہارا کتنا بڑا دشمن ہے۔ گفتگو کے اس موڑ پر میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ پہلے جان راز المیڈا سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا تھا اور اب وہ خود مجھے راز المیڈا کے عزائم سے خبردار کر رہا تھا۔ حالات کی اس کلا بازی میں ویرا واضح طور پر بدترین خسارے میں جاتی نظر آ رہی تھی، جبکہ میں ہر قیمت پر اسے بچانا چاہتا تھا۔ جان کی حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات کی فائرنگ کی خبریں پھیلنے کے بعد ہی شہر کے باخبر حلقوں میں قیاس آرائیوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ امریکن سفارتکار راز المیڈا کی نقل و حرکت سے پوری طرح باخبر تھے، اس لیے وہی صحیح تر اندازے لگا سکتے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ جان نے انہیں اپنے ابتدائی منصوبے کے بارے میں بتائے بغیر صرف یہ بتا دیا تھا کہ ویرا اس کے قبضے میں تھی۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ جان سے سودے بازی کر کے ویرا کو مجھے بلیک میل کرنے کے لیے حاصل کرنا چاہ رہے ہوں۔ اس طرح ویرا اور راز المیڈا کی حد تک پوری صورتحال جو کہ تم رہتی اور جان $15-20 ملین جیب میں ڈال کر ویرا کا قبضہ امریکن سفارتکاروں کے سپرد کر کے خاموشی سے کہیں کھسک جاتا۔ میں نے گفتگو کا پینترا بدل کے کہا، میری پشت پر مقامی قانون کار فرما ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ راز المیڈا کے جرائم بہت سنگین ہے، لیکن اس کے خلاف ثبوت ناکافی ہیں، اسے سزا یاب نہیں کرایا جا سکتا، مختصر سے عرصے میں وہ نکل جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آخر کار یہی ہونا ہے تو کیوں نہ اس کی آزادی کے بدلے میں
ویرا کی زندگی بچا لوں۔ تم جانتے ہو کہ وہ طویل عرصے تک میری دوست رہی ہے۔ وہ دخل اندازی کیے بغیر میری پوری بات سنتا رہا، پھر بولا مجھے چکر دینے کی کوشش مت کرو، میں تمہیں اور تمہارے قانونی اداروں کو خوب جانتا ہوں، تمہارے ہاتھ ان گنت لوگوں کے خون سے آلودہ ہیں، تمہاری پولیس ہر روز مقابلوں میں اپنے مطلوبہ ملزموں کو چھلنی کر رہی ہے جس پر ہر طرف شور ہو رہا ہے۔ تمہارے لیے راس المیڈا کو مارنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے 10 سینٹ کی ایک گولی ہر ثبوت اور دلیل سے زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ تمہیں وہ نمبر دیا جا چکا ہے جس پر راس المیڈا موجود ہے۔ میں نے مصالحانہ لہجے میں کہا ہو سکے تو خود معلوم کر لو کہ وہ کون لوگ ہیں اور قانون کی پاسداری میں ان کی کیا شہرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے راس المیڈا سے میری نفرت کا اندازہ لگا کے اسے اپنی تحویل میں رکھا ہے۔ مجھے تمہاری ان خرافات سے ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ اس نے میری بات کاٹ کر تیزی سے کہا میں صرف یہ جانتا ہوں کہ ویرا تمہیں پہلے بھی عزیز تھی اور اب بھی عزیز ہے۔ مجھ پر دباؤ ڈالنے کے لیے تم نے ابتدا میں اس سے اپنی لا تعلقی کا ڈرامہ رچایا تاکہ راس المیڈا کے لیے میری بے چینی سے فائدہ اٹھا سکو۔ اب میرے سامنے ایک متبادل راستہ موجود ہے تو تم بکھلا گئے ہو اور ویرا کو آزاد کرانا چاہتے ہو۔ تمہاری تقریر سے حقائق نہیں بدل سکتے۔ راس المیڈا کے بدلے ویرا کی رہائی کی پیشکش تمہاری تھی۔ بڑی رقم کے لالچ نے اب تمہاری سوچ میں زہر بھر دیا ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو لوگ ویرا کو حاصل کرنے کے لیے 15-20 ملین ڈالر خرچ کر سکتے ہیں وہ اس کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ اس اچھی لڑکی کو ان درندوں کے چنگل میں جانے سے بچایا جائے۔ اس کا مطلب یہ سمجھوں کہ تم نے آخرکار فیصلہ کر لیا ہے؟ اس نے برجستہ سوال کیا۔ فیصلے کے لیے تم نے رات 10 بجے کا وقت مقرر کیا ہے۔ یہ میری موجودہ رائے ہے جو آخری تجزیے میں بدل بھی سکتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ میری موجودہ رائے برقرار رہی تو قیدیوں کے تبادلے کی کیا صورت ہوگی؟ دوسری طرف سے میری اس غیر متوقع سوال کا فوری جواب نہیں آیا۔ لائن پر خاموشی چھا گئی۔ چند ثانیوں بعد اس نے پوچھا تم کیا طریقہ اختیار کرنا چاہو گے؟ شہر کے کسی بڑے اور محفوظ ہوٹل میں یہ کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ ریسیور پر اس کی ہلکی سی اعصاب زدہ ہنسی ابری، پھر اس نے کہا تم ابھی خود اعتراف کر چکے ہو کہ تمہیں مقامی قانون کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کیا تم اور تمہارا قانون اتنا ہی بولا ہے کہ تبادلہ مکمل ہو جانے کے بعد مجھے راس المیڈا کے ساتھ اس ہوٹل سے نکل جانے دے گا؟ میں اتنا احمق نہیں ہوں مسٹر ڈینی۔ آخری الفاظ اس نے چبا چبا کے زہریلے لہجے میں ادا کیے تھے۔ تم میری طرف سے بدگمانیوں میں مبتلا ہو اس لیے میں نے تم سے تمہارا طریقہ کار پوچھا تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔